أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 186 تک پڑھی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایام 20 کے روزوں اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں تفصیلات بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے. صام یصوم صوما، عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے. انگریزی میں فاسٹنگ سے اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے. لفظ صوم کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے. کسی بھی شرعی حکم کو سمجھنے سے پہلے اس کی جو لغوی تحقیق ہوتی ہے، ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا ڈیفینیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس کی ٹرمینالوجی کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے. چنانچہ لفظ صوم کہتے ہیں گھوڑے کے منہ پر کپڑا لپیٹ دینے کو صوم کہا جاتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ عرب میں گھوڑوں کا چلن کم تھا، اونٹ کا چلن زیادہ تھا. وہاں کی آب و ہوا اور ریتیلی زمین کے لحاظ سے یہ اونٹ زیادہ موزوں ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، پانی ملنا مشکل ہوا کرتا ہے. اونٹ 7 دن کا پانی اپنے پیٹ میں اسٹور کر کے رکھتا ہے. تو اگر یہ سفر پر لے کر کے نکلیں اونٹ کو تو الگ سے پانی کو ساتھ میں کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اونٹ ہر چیز کے لیے کارآمد نہیں ہے. آرام سے اگر کہیں جانا ہے، اطمینان سے سفر کرنے کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن جنگوں کے موقع پر تیز رفتار جہاں مسافت طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر گھوڑوں کی ضرورت پیش آتی. اور گھوڑا اگرچہ کہ بہت تیز رفتار ہے، بڑی اچھی صفات کا مالک ہے، لیکن اس کو بار بار پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، دانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور عرب پورا ریتیلا علاقہ ہے، جس کے نتیجے میں بہت مشکل کا سامنا ہوتا تھا ان لوگوں کو جو گھوڑے کا سفر کرنا چاہتے تھے یا جگہوں میں
شرکت کرنا چاہتے تھے گھوڑوں کو لے کر کے، ان کے لیے گھوڑوں پر سفر عربوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ چنانچہ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ یہ گھوڑا عین وقت پر ہاتھ نہ دے دے، پیاس کی وجہ سے تھک ہار کر کے بیٹھ نہ جائے، اور تھوڑے بہت بھوک کو برداشت کرنے کا مادہ اس کے پاس نہیں رہے گا تو یہ پھر آگے ساتھ نہیں دے گا۔ چنانچہ یہ اندیشوں کی وجہ سے وہ لوگ گھوڑوں کو مشق کراتے تھے، پیاس برداشت کرنے کی مشق، بھوک برداشت کرنے کی مشق، دھوپ اور لو میں چلتے رہنے کی مشق، یہ ساری مشقیں گھوڑوں کو وہ کروایا کرتے تھے۔ تو وہ مشق کروانے کے لیے وہ گھوڑے کے منہ کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیتے تھے، ایک کیپ اس کے منہ کے اوپر لگا دیتے، اور دھوپ میں جو سورج کا رخ ہوتا ہے اسی رخ کے اوپر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھوڑے کو لے کر کے جاتے، تاکہ اس کو یہ عادت ہو کہ پانی پیے بغیر بھی سفر کیسے کاٹا جا سکتا ہے، اس کو یہ عادت ہو کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے، تھک ہار کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن 5 کلومیٹر لے گئے، پھر 5.5 ہوا، پھر 6 ہوا، پھر 7.5، اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مسافت بڑھاتے ہوئے گھوڑوں کو اس کی مشق کرواتے تھے۔ اس مشق کروانے کو لفظ صوم سے عرب میں تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جو نظام ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ پہلے بھی بات کئی مرتبہ آئی ہے کہ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، اور روح کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روح ایک کامل ہوتی ہے اور ایک ناقص ہوتی ہے۔ کامل روح انسان کے اندر ہے اور ناقص روح جانوروں کے اندر ہے۔ ہم سوچتے ہیں جانور بھی زندہ رہتے ہیں، تو جانور کے پاس اتنا ہی شعور ہوتا ہے جتنی ان کی ضرورت ہے، اس سے آگے کا شعور کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل روح عطا فرمائی، تو اصلاً ہمارے پاس جو سروائیول ہے ہمارا وہ روح کا ہوتا ہے۔ جسم یہ روح کے لیے بس سواری کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ جسم کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس جسم کے اندر اللہ نے روح کو سوار کر دیا، یہ بہت پہلے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے عالم الست میں۔ اب جب سے وہ ٹریول کر رہی ہے، وہ اصل میں جنت میں تھی، اور جنت سے جب نکالی گئی تو پھر اس کو دوبارہ جنت میں جانا ہے، تو ایک لمبی جرنی ہے، تو وہ وہاں سے وہ ٹریول کر رہی ہے۔ بیچ میں ایک اسٹیشن ایسا آیا کہ اس اسٹیشن کو، بلکہ اس ایریے کو پار کرنے کے لیے یہ جسم کی سواری کی ضرورت تھی۔ ہم راستہ چل رہے ہیں تو خشکی میں چلتے سمندر آ گیا، تو ہم جب تک خشکی میں چلتے رہے تو اس وقت تک ہم اپنی گاڑی میں سوار رہے، کار میں سوار رہے۔ جب سمندر آ گیا تو ہم نے سواری چینج کر دی، وہ کار کو ہم نے رکھ دیا، پارکنگ میں لگا دیا، اور اس کے بعد ہم وہاں پر سے بورڈ لے لیے، اور بورڈ لے کر کے ہم پھر وہاں سے دوسری طرف چلے گئے۔ پھر وہاں سے ہم کو پلین میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ہم نے وہاں سے سواری چینج کر دی۔ تو یہ جو ٹریول ہم کر رہے ہیں، تو جہاں پر خشکی تھی ہم نے سواری کار کی استعمال کی، جہاں پر تری آئی تو ہم نے سواری چینج کی اور وہاں سے ہم نے بورڈ لیا، اور جہاں پر ہم کو اسپیس میں سفر کرنا ہے تو وہاں پر ہم نے ایروپلین لے لی۔ تو اس طرح سے سواری چینج ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر اس روح کے ٹریول کرنے کے لیے اس جسم کی سواری کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو یہ جسم دے دیا کہ اب یہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک، یعنی یہ دنیا کے پیٹ کے اندر اس کو ٹریول کرنے کے لیے یہ جسم چاہیے۔ اب یہ جو جسم ہے، اس جسم کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ اصلاً روح ہے جو تمام کی تمام چیزوں کو فیل کرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اصل روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کے اندر سے روح نکال دی جائے، یا جسم کے اندر بال ہے جس میں روح سرایت نہیں کرتی، ناخن جو آگے نکل گیا ہے روح سرایت نہیں کرتی، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو جتنا تکلیف اور آسائش کا معاملہ ہے یہ روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہوا ہے کہ اس روح کو ایسی ہیبٹس اس کے ساتھ نہ رہے، ایسی عادتیں اس کے ساتھ نہ رہے جس کے نتیجے میں اس کو ٹریول کرنا مشکل ہو جائے۔
چنانچہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت فرمائی ہے. پہلے ایام 20 کے روزے فرض ہوا کرتے تھے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، ایام 20 ہر مہینے کی 14، 15 اور 16 تاریخ کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا تھا. اور اسی کا ذکر ہے اس رکوع کے ابتدائی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے شہر رمضان الذی سے پہلے تک علامہ راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ایام 20 کے روزے. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہاں سے پھر ایام 20 کے روزوں کو نفل قرار دیا گیا. اب فرض روزے رمضان المبارک کے روزے. اس روزوں کے ذریعے سے جو حکمت ہے، حکم الگ ہے، حکمت الگ ہوا کرتی ہے. حکم تو یہ ہے کہ یہ روزہ فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، نہ رکھنے کی صورت میں بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ سارا تو حکم ہے. اور ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت رمضان المبارک کے روزوں کے پیچھے یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو ٹریول کر رہا ہے، اس کو ٹریول کرنے میں دشواریوں کا سامنا نہ رہے. جیسے گھوڑے کے اوپر جب عرب ٹریول کرتے تھے تو اگر گھوڑا کمزور پڑ جائے تو ان کا سفر خراب ہو جاتا تھا. ایسے ہی اگر ہمارے جسم کو اس بات کی عادت نہ رہے تو ہمارا جسم اس دنیا کے اندر مختلف مسائل میں ٹریول کرنے میں یہ کمزور پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا نظام بنایا ہے. اب جب روزہ ہے تو روزہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو فزیکل روزہ اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک اسپریچویلٹی کے ساتھ اسپریچول روزہ اس کو کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں اگر کہیں تو فزیکل فاسٹنگ کہہ سکتے ہیں، جو جسم سے تعلق رکھتا ہے. اور ایک روزہ ہے جو روح سے تعلق رکھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن پاک کو بہت خاص طریقے سے ربط اور مربوط فرمایا ہے. رمضان کے مہینے سے قرآن پاک کو بڑی غیر معمولی مناسبت ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ رہتا ہے تو وہ روزہ رہنے میں وہ صرف اپنے جسم کو کوئی مشق نہیں کروا رہا ہے، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ وہ روح کو بھی مشق کروا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ صبح سے شام تک جسم تو بھوکا ہے، لیکن روح کو مسلسل طور پر طاقت دینے اور طاقت پہنچانے کے انتظامات مختلف طریقوں سے کیے گئے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، من تقرب الیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. اس مہینے کے اندر جو شخص کسی فرض عمل کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتا ہے اللہ کا، کسی نفل عمل کے ذریعے سے، تو اس کو ثواب ہے فرض کے برابر، اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے 70 فرائض کے برابر. فرض اور نفل عمل کے اندر فرق کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک فرض نماز فوت ہو جاتی ہے، فرض نماز اس کی فوت ہو جاتی ہے، تو اس فرض نماز اگرچہ کہ وہ اس کی قضا کر لیا، لیکن اس فرض نماز کے بدلے میں زندگی بھر اگر وہ نوافل پڑھتا رہے گا تب بھی یہ فرض نماز کے برابر مقام حاصل نہیں کر سکتا. اتنی اہمیت ایک فرض نماز کی. روزے کے سلسلے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص فرض روزہ اگر چھوڑ دے اور اس فرض روزے کے تدارک میں زندگی بھر نوافل رکھتا رہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتا رہے، تب بھی اس کو اس فرض روزے کی وجہ سے جو اس کو روحانیت نصیب ہونے والی تھی، وہ روحانیت اتنے نوافل رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہوئی. یہ فرق ہے فرض اور نفل کا. تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ رمضان المبارک میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان میں دراصل 2 چیزوں کے اوپر مکمل طور پہ شریعت پریکٹس کروا رہی ہے، ایک تو جسمانی طور پر اور دوسرے روحانی طور پر۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کا جسم بہت مضبوط ہو گیا، روح بہت کمزور اور لاغر ہو گئی، اتنی لاغر کہ اس کو بستر سے اٹھا کر کے مصلی پر بھی کھڑا نہیں کر پا رہی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری روح اور ہماری جو فکر ہے وہ بستر سے اٹھا کر کے مصلی پر نہ لا سکے تو پھر یہ ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں کیسے لے جا پائے گی؟ تو ایک تو جسم کا معاملہ ہے اور دوسرا روح کا معاملہ ہے۔ تو جسم کے لیے، اس کے مشق کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس بات پر ہم سب کو پابند کیا ہے، اپنے بندوں کو پابند کیا ہے کہ یہ اپنے جسم کو تھوڑا سا مشقت کا عادی بنائیں، کھانے پینے اور اپنی جنسی تعلقات اور جنسی تسکین کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے حوالے سے حکم دیا۔ روح کے حوالے سے کہ تمام کے تمام گناہوں سے بچتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، اور ان نیک کاموں کے اندر قرآن پاک